بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے 7 ستمبر کا دن ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دن پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن تمام ممبران قومی اسمبلی کی اجتماعی جد و جہد سے قادیانیوں کو اقلیت کا درجہ قرار دیا گیا، چونکہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اور پورے ایمان کی عمارت اس عقیدہ پر قائم ہے۔ اگر کوئی شخص دین کے تمام عقائد پر پختہ یقین رکھتا ہو مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے معمولی بھی شک رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں اور بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام الموفق احمد المکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے کہا مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی نبوت کے بارے میں دلائل پیش کروں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من طلب منہ علامۃ فقد کفر لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو کافر ہے ہی، مگر جو شخص اس جھوٹے شخص سے کوئی دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر اور اسلام کے دائرہ سے خارج ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا نبی بعدی۔ اس میں وضاحت ضروری ہے کہ یہاں لا نبی لا نفی جنس ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ، اسی حوالے سے یہ لا ہے، یعنی جس طرح اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ لا اسی معنی میں ہے کہ حضور نے فرمایا اسی طرح میرے بعد جن سے نبوت کی نفی ہو چکی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی صورت میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہم لگا سکتے ہیں کہ مسلم امت کا سب سے پہلا اجماع اور اتفاق اسی نقطہ ختم نبوت پر ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، آپ کے دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں بالخصوص مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا گیا۔ جنگ یمامہ تاریخ ساز جنگ ہے جو مسیلمہ کذاب نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے خلاف ہوئی اور اسی میں وہ قتل ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی غزوات، ایک اور نقطہ جو اس عقیدہ کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غزوات، ہم جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے 27 غزوات، یعنی جس میں آپ نے خود جنگوں میں حصہ لیا اور اس کے علاوہ باقی جنگی مہمات ہیں، ان تمام غزوات اور جنگی مہمات یعنی سرایا میں جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 259 یعنی 259 ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام غزوات اور سرایا میں شہید ہوئے، جبکہ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، جن میں 700 شہداء قرآن کریم کے حافظ تھے۔ اس کے علاوہ اس عقیدہ کی اہمیت پر قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات اور ذخیرہ احادیث میں سے 200 سے زائد احادیث نبوی اس عقیدہ ختم نبوت کا اثبات کر رہی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت کسی کو عطا ہوتی تو یہ درجہ حضرت عمر کو عطا ہوتا۔ تو جب فاروق اعظم نبی نہ ہوئے
تو پھر کسی اور کو یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب، دجال اور فتنہ پرداز ہے۔ اب ہم فتنہ قادیانیت کے حوالے سے تاریخی جائزہ عرض کرتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریزوں نے قدم جمائے تو ان کو اس خطہ سے مسلمانوں کے حوالے سے دو چیزوں کا سب سے زیادہ خدشہ اور خوف تھا۔ نمبر ایک، مسلمانوں کے دل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت ہے اور جذبہ عشق ہے ایک۔ نمبر دو، انہیں جذبہ جہاد سے بہت بڑا خوف تھا اور ان دو چیزوں کو وہ اپنے لیے موت سمجھتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ جب تک ان دو چیزوں میں کمی نہ لائی جائے گی ہم کبھی بھی مسلمانوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ان دونوں چیزوں کے خاتمے کے لیے ایک طرف انہوں نے ایسی جماعتوں کی سرپرستی کی جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں تنقیص، کمی، آپ کی عظمت کو گھٹانے کے حوالے سے کوشاں ہوں، ایک۔ نمبر دو، دوسری طرف انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا جس نے انگریز سے وفاداری اور ترک جہاد یعنی جہاد چھوڑنے کا دو ٹوک اعلان کیا۔ تریاق القلوب اپنی کتاب میں وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے جہاد کی ممانعت اور انگریز کی اطاعت میں اس قدر کتابیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں جمع کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ چنانچہ یہ شخص اگر نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا تو فقط جہاد کا انکار اس کے کفر کے لیے کافی تھا۔ اس نے 1885 عیسوی میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، 1891 میں مسیح موعود بن بیٹھا اور 1901 میں مکمل نبوت کا اس نے دعویٰ کیا۔ اس کے مقابلے میں علماء اہل سنت علیہم الرضوان، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور عوام اہل سنت نے اور علماء اسلام نے اور دیگر احباب نے بہت بڑی کوششیں کی۔ قیام پاکستان کے بعد 1953 میں قادیانیت کے خلاف تحریک تحفظ ختم نبوت چلی جس میں 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا اور جنگ یمامہ اور جنگ بدر کی یاد تازہ کر دی، جبکہ 2 لاکھ سے زائد عشاق رسول جیلوں میں بند کر دیے گئے تھے۔ مئی 1974 میں ربوہ جو آج چناب نگر ہے، اس کے ریلوے اسٹیشن پر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے پر مرزا طاہر کی قیادت میں 1000 قادیانی مسلح ہو کر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر حملہ آور ہوئے، جس میں 30 طلباء شدید زخمی ہوئے اور اس طرح پورا ملک سراپا احتجاج بن گیا۔ 30 جون 1974 کو علامہ شاہ منروانی علیہ رحمہ صدیقی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ تقریباً 2 ماہ تک اس پر بحث ہوتی رہی۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 کو ایک فیصلہ کن اجلاس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اب قرآن کریم کا جو ارشاد ہے اس حوالے سے پرانے شکاری نیا جال، اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ ہی عیسائی یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے دین کی۔ دوسری جگہ ارشاد باری کا ترجمہ ہے دل سے چاہتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ کسی طرح پھر بنا دیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر۔ ان کی یہ آرزو ان کے اس حسد کی وجہ سے ہے جو ان کے دل میں ہے۔ چنانچہ اسی عداوت اور دشمنی کے پیش نظر 2018، 19 اور 20 میں پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکوں کے مناظر جو ہالینڈ، فرانس اور دیگر جگہوں کے حوالے سے ہوئے یا ان کا ارادہ کیا گیا، جس پر پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بنا، اور بالخصوص اس حوالے سے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ دفاع کے لیے نمایاں طور پر سامنے آئے، اور انہیں فیض آباد، داتا دربار اور پنجاب اسمبلی کے دھرنوں میں جو کامیابیاں ملیں ان کی مثال
تاریخ میں نہیں ملتی، اور عوام میں اسی وجہ سے ان کی مقبولیت کا اندازہ مینار پاکستان کے مقام پر ان کی نماز جنازہ کے تاریخی اجتماع سے لگایا جا سکتا ہے، اور جسے مدت تک یاد رکھا جائے گا۔ تاریخ پاکستان میں اتنا بڑا جنازہ کہیں نہیں دیکھا گیا، نہ ہی سنا گیا۔ یہ جنازہ کا اجتماع اسلام کی سچائی، مسئلہ کے اہل سنت کی حقانیت اور عشق رسول کا ایک ناقابل فراموش منظر اور منہ بولتا ثبوت تھا اور ہے، اور ہر مسلمان کے دل کی یہ آواز تھی، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی 7 ستمبر کے تاریخی دن کا یہ تقاضا ہے کہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے عہد کی تجدید کی جائے، اور پارلیمنٹ نے جس طرح 7 ستمبر 1974 کو تاریخی کارنامہ سر انجام دیا تھا، اسی طرح آج بھی ناموس رسالت کا بل جو قومی اسمبلی میں موجود ہے اس کو متفقہ طور پر پاس کیا جائے، اور اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کیا جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا واضح ارشاد ہے جو بخاری شریف اور مسلم میں موجود ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتق دعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث شریف ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے اور اس کی آہ سے بچنا، کیونکہ اس کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔